نحمده ونصلي على رسول النبي الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم اسلام کی بنیادی چیز عقیدے پہ بیان کریں گے، کیونکہ عقیدہ ایسی چیز ہے کہ اسی میں آخرت کی کامیابی کا دارمدار ہے. ایک انسان نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا. اور اگر اس نے کلمہ پڑھا اور بہت عبادت کی، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کے علاوہ ہر چیز کی معافی ہے. تو بنیادی طور پہ جو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو اسماء وصفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب. یہ عقیدے کا نچوڑ ہے. اس پہ، ان تمام چیزوں پہ ایمان لانا واجب فرض ہے. اللہ جل جلالہ کا یہ جو نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے. تو اللہ کی ذات نہ شرک کر سکتے ہیں نہ صفات میں. اللہ جل جلالہ نے اپنا تعارف اس طرح کرایا ہے، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، وہی زندہ و قائم رہنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نیند آتی ہے. اور سورہ اخلاص میں توحید کا بیان ہے، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے کسی سے پیدا کیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہم اثر ہے، وہ اکیلا یکجا ہے. یہ اللہ کی ذاتی صفات ہے، اللہ کا تعارف ہے. اب اللہ کی جو صفات ہیں، وہ صفات اللہ نے انسانوں کو بھی دی ہیں. اللہ سننے والا ہے، انسان بھی سنتا ہے. اللہ دیکھنے والا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے. لیکن ان صفات میں فرق کرنا، سمجھنا ضروری ہے. اللہ جل جلالہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. انسان زندگی مختصر ہے، اس دنیا میں آیا اور پھر چلا جائے گا اس دنیا سے. اللہ کی جتنی صفات ہیں اس کی اپنی ذاتی ہیں، ابدی ہیں، ازلی ہیں. اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دی ہے، تو ہماری سننے کی جو طاقت ہے وہ محدود ہے. اللہ کی لامحدود ہے. اللہ جب چاہے ہماری اس چیز کو واپس لے لے، اللہ کی اپنی ذات ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے. ایسی کتنی ہی چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں کہ انسان ٹھیک ٹھاک ہے،
اچانک اس کی بصارت چلی گئی. انسان کام کر رہا ہے، گرا، اس کی مہروں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گیا. اللہ جل جلالہ کی شان، اس کی اپنی چیزیں ہیں، وہ لامحدود ہیں، ہماری محدود ہوتی ہیں. اس کی اپنی ہماری عطا کردہ ہوتی ہیں. ہماری فنا ہے، اس کی لا فنا ہے، اس کی کوئی فنا نہیں. تو اس کی صفات میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو صفات اس کی ہیں وہ صفات کسی بھی چیز میں، کسی شخص میں یا کسی بھی اس میں نہیں آ سکتی. اللہ اپنے معجزے انبیاء کو دیتا ہے، علم اللہ دیتا ہے ان کو، تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح سے اس کی کتابوں پہ ایمان لانا اور رسولوں پہ ایمان لانا اور تقدیر پہ ایمان لانا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگا. ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے. ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے کہ بھئی تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، لیکن ہمیں پتہ ہوگا تو وہی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہے تقدیر میں. تو اسباب کے تحت ہم اس چیز کو تدبیر کریں گے. اب تدبیر اللہ کے حکم مطابق ہو گئی تو کامیاب ہو جائے گی، اور نہیں ہوئی تو ناکام ہو جائے گی. اس لیے یہ کہہ دینا کہ بھئی جو ہوگا وہ دیکھا جائے، وہی ہوگا جس میں لکھا ہے، یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ جائیں. اور اس کے بعد یہ ہے والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. دیکھیں اس چیز پہ، بلکہ اس چیز پہ تو ہر ایک کا ایمان ہے، دیکھ رہا ہے بندہ کہ مرنا سب کو ہے، اس پہ سب متفق ہیں. ہمارے اسلام میں یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی فنا نہیں ہے. مرنے کے بعد پھر اٹھیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا، اور اس دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہوگا. آج ہمیں مال سے محبت ہے، تو جب قیامت میں ہم سے یہی پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. انسان جب مرتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس کا ساتھ چھوڑتی ہے وہ اس کا پیسہ ہے. کوئی بندہ مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اگر اس کے ہاتھ میں گھڑی ہے تو گھڑی اتاری جائے گی، جیبوں میں پیسے ہیں تو پیسے نکالے جائیں گے، کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، اور کوئی ایک چیز ساتھ نہیں جائے گی. ساتھ جائیں گے صرف ہمارے اعمال جائیں گے. تو اس بات پہ یقین رکھنا اور اس کی تیاری کرنا کہ اللہ کے دربار میں حساب کتاب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو وہاں کامیاب ہو گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ جیت گیا، یہ کامیابی ہے. تو ہمیں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عقیدے پہ جمے رہنا چاہیے. وہ عقیدہ
جو اللہ نے بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور آپ سے صحابہ نے، اور صحابہ سے تابعین نے، تبع تابعین میں، اور پھر سلف صالحین نے، پھر ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچا دیا۔ اللہم لک الحمد لک الشکر۔ تو اس عقیدے پہ جمع رہنا چاہیے۔ آج کے بہت سے لوگ مختلف تعویلوں سے مختلف چیزیں لا کے بتاتے ہیں کہ جی یہ آپ کے بزرگ بابا یہ تھے، یہ غلط تھا۔ ان چیزوں باتوں میں نہ آئیں، جو صحیح بات ہے اس پہ جمع رہیں، اور اس کو اپنے عقیدے کو پختہ رکھیں کہ مجھے ایک دن اس دنیا میں مرنا ہے، اور اللہ کے حضور میں جا کے ایک ایک پیسے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا، اور حاصل پہ عمل کتنا کیا، اور جوانی آپ نے اپنی کہاں گنوائی۔ یہ تمام چیزوں کی ہم سے پوچھ ہوگی۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کہ میرے ذہن میں ترتیب یہ ہے کہ ایک دن قرآن شریف، ایک دن ہمارے اعمال، اور ایک دن انشاءاللہ اسوہ حسنہ پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہے ہوئے پہ عمل کرنے سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔